اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ الکہف آیت نمبر 85 سے لے کے 88، 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 85، اس میں ذوالقرنین کا ہی ابھی جو ان کی ایکسپیڈیشنز ہیں اس کے بارے میں اب مطلب ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 85، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اتنی ہی چھوٹی آیت ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اتبع اتباع فالو کرنا، تو انہوں نے فالو کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سوری میں پڑھنا بھول گئی، ایک منٹ۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ 2 ورڈ کی آیت ہے نا تو دماغ سے نکل گیا۔ فاتبع سببا، تو پھر انہوں نے اتباع کی، ذوالقرنین نے ایک سببہ جو اللہ نے ان کے لیے راہیں کھولی تھی، جو راستے ان کے لیے کھولے تھے، جو ڈورز ان پہ اوپن کیے گئے تھے، یعنی اللہ نے ان کے لیے پورے جہان کی طرف ڈورز اوپن کیا تھا، تو ایسے ہی ایک راستے پر وہ انہوں نے فالو کیا، اتباع کیا، ایک ایسے ہی راستے پر انہوں نے اپنے سفر کی جیسے شروعات کرتے ہیں ایسا انہوں نے کیا اور وہ چل نکلے۔ One such way he followed۔ آیت نمبر 86، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ حتی اذا بلغ، جب تک کہ وہ پہنچے، انہوں نے اپنا جو سفر شروع کیا، ان کا جو ایکسپیڈیشن ہے وہ شروع کیا، اور جب تک کہ وہ پہنچے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے ڈھلنے کی جگہ۔ ایسے سورج ڈھلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، سورج تو اپنا برابر ایسٹ سے نکلتا بھی ہے اور ویسٹ میں ڈھلتا بھی ہے، لیکن وہ کوئی اس کا کوئی ایسی کوئی وہ جگہ نہیں ہے وہاں پر کہ جو خاص جگہ ہے جس میں سے وہ نکل بھی رہا اور ڈھل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن سمجھو کہ وہاں سورج ڈھل رہا تھا، کیونکہ وہ زمانہ جو تھا اس میں کوئی نقشے تو تھے نہیں، میپس اور مطلب ایسی سب چیزیں، تو اب وہ سورج کے ڈھلنے کی جگہ، تو یہ چیز اس طرح سے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، کہ وہ پہنچے، جب تک کہ وہ پہنچے سورج کے ڈھلنے کی جگہ، وجدہا، وہاں انہوں نے پایا، تغربو، کہ سورج جو ہے وہ ڈھل رہا ہے، فی عین حمیہ، عین حمیۃ جو ہے یعنی فیمینین جنڈر میں ہے وہ عین بیکاز اس کو مطلب عربی لوگ اس کو فیمینین جنڈر میں کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اسپرنگ آف واٹر ہے یا پھر وہاں چشمہ ہے یا کوئی مطلب وہاں پر پانی ہے بہت، تو وہ پانی جو ہے وہ حمیۃ، تو وہ مطلب تھوڑا جیسے گدلا پانی ہے، یعنی کہ اس کو کہیں گے ہم کہ مرکی جو واٹر جو ہوتا ہے وہ مطلب ڈارک سا ہوتا ہے، جیسے کہ اندر کیچڑ یا مٹی ملی ہوئی ہو، اور یا تو پھر کہیں لائم جو ہوتا ہے، لائم سٹون، تو اس کی وجہ سے بھی وہ میلا میلا سا پانی ہوتا ہے، کلاؤڈی، تو وہ ہے اس کا مطلب ناٹ کلیئر، یعنی کہ پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ایک دم نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، یعنی وہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیہ، تو جہاں کے سورج جو ہے وہ ڈھل رہا ہے ایک گدلے پانی کے اندر، مطلب پانی میں تو نہیں ڈل رہا، وہ دکھائی ایسا دے رہا ہے
کہ وہ جب نیچے نیچے جا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ارے یہ پانی کے اندر جا رہا ہے. وَوَجَدَ اور انہوں نے پایا وہاں عندہا قوما کہ وہاں پر کچھ ایک قوم کو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم بسی ہوئی ہے. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا, اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا یا ذوالقرنین, او ذوالقرنین, یعنی اللہ نے کہا نا یہ بات, قلنا یا ذوالقرنین, تو پھر ہم نے کہا یا ذوالقرنین اما ان تعذب, اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ یعنی مطلب عذاب ان کو دو, وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, اور یا پھر ان کو تم بہت ہی ان کے ساتھ یعنی اچھا مطلب نرماس کا سلوک کرو, چاہو تو عذاب کرو چاہو تو نرماس کا کائنڈنس کا سلوک کرو. لیکن اللہ نے کیوں کہا ان کو, یعنی ان کے اوپر ہی چھوڑ دیا اللہ نے. اللہ نے یہ بات اس لیے کہا, یہ نہیں کہ اب آپ بادشاہ ہو پاورفل ہو تو ایسا ہے کہ آپ کو جس پہ ظلم کرنا ہے عذاب کرنا ہے کرو, اور جس کو آپ کو جو بھی نرماس کا سلوک کرنا ہے کرو. نہیں, اللہ نے اس لیے نہیں کہا, بلکہ اللہ نے اس لیے کہا کہ وہ اللہ کے ایک بہت ہی نیک بندے تھے. اور یہاں جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا, تو اللہ نے ذوالقرنین سے کہا اگر, تو یا تو پھر وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے, صرف ایک اندازے کی بات ہے کہ وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے ان سے کہا نا, لیکن اللہ نے کہا کیوں یہ بات, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو کہ غلط سمجھا جا سکتا ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کو ان کے اوپر کتنا ٹرسٹ تھا, کتنا بھروسہ تھا, وہ کتنا اللہ کتنا ان کو ٹرسٹ کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ چاہیں تو ان پہ عذاب کریں. اس کا مطلب جب وہ کسی پہ عذاب کریں گے تو وہ بالکل رائٹ فل ہوگا, صحیح ہوگا, کہ وہ برابر عذاب کا مستحق ہوگا بندہ. اور چاہیں تو ان تتخذ فیہم حسنا, اور یا پھر ان کے ساتھ حسنا یعنی بہت ہی اچھا کائنڈنس کا سلوک کریں, یعنی کہ جن کے ساتھ نرماس کا سلوک کرے. تو وہ نرماس کا سلوک انہی کے ساتھ کریں گے نا جو سچ مچ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں, یعنی وہ رائچیس لوگ ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں, نام کے اچھے نہیں کہ لوگوں کے سامنے ایک دکھاوا کرنے کے لیے اچھے بن جاؤ, اور پیچھے سے دیکھو گے اگر بیہائنڈ دا کرٹن تو پتہ چلے گا کہ بھئی وہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ یہاں پر جب یہ بات کہہ رہا ہے ان کو, تو اللہ سوچو ان کے اوپر کتنا ٹرسٹ کر رہا ہے. تبھی تو اللہ نے ان پہ راہیں کھولی ہے پوری دنیا کی طرف, ارتھ پہ, زمین پر, زمین کی سطح پر. اس لیے جب بھی کسی کے پاس پاور ہو تو وہ پاور کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اللہ وہی ہے جو وہ پاور چھین بھی لیتا ہے نا. تو ذوالقرنین جو ہے وہ بہت نیک بادشاہ تھے. Until when he reached the setting of the sun, he found it set in a spring of murky water. Near it he found a people. We said, O Zulqarnain, you have authority either to punish them or to treat them with kindness. اس کی دو نوٹس ہیں, 2430 and 2431. 2430, this is the first of the 3 episodes here mentioned. سب سے پہلی مہم ہے یہ جو مطلب جو 3 جس کا مینشن کیا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ کہف میں, اس میں سے یہ پہلی ان کی ایکسپیڈیشن ہے, ان کی پہلی جرنی ہے جس کے بارے میں اب یہاں ذکر ہو رہا ہے. His expedition to the west, یعنی جب سورج کے ڈھلنے کی جب ان کو نظر آیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے ویسٹ کی ایک دم ایکسٹریم پہ نہیں پہنچ گئے تھے, یعنی وہ سورج وہاں ڈھل رہا تھا جہاں وہ پہنچے تھے وہ دیکھ رہے تھے. ریچنگ دا سیٹنگ آف دا سن, جہاں سورج کا ڈھلنا تھا, ڈز ناٹ مین دا ایکسٹریم ویسٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے ایک دم مطلب چلے گئے ادھر پشچم کی طرف ایک دم اینڈ پہ. فار دیر از نو سچ تھنگ, ایسی کوئی چیز ہے کیا؟
سچ مچ ایسی کوئی چیز ہے جو پورا ایک دم ویسٹ یا آخری، یہ ویسٹ کا آخری سرا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں. ویسٹ اینڈ ایسٹ آر ریلیٹیو ٹرمز. یہ تو ہم کو یعنی مطلب جیسے ہم اس طرح سے بولتے ہیں کہ بھئی یہ پورب ہے، یہ پشچم ہے، یہ ایسٹ ہے، یہ ویسٹ ہے. It means a western expedition terminated by a spring of murky water. یعنی وہ جب جا رہے تھے پشچم کی طرف، ویسٹرن یعنی کیا اس کو پورب اور پچھم، تو پچھم کی طرف مطلب جو وہ جا رہے تھے وہاں پر وہ جو پانی ان کے سامنے جو آیا، ایک جو بھی ہوگا، پونڈ ہے، لیک ہے، جو بھی ہے، تو اس کے مطلب وہ جو گدلا پانی جو تھا تو وہ تھا جہاں پر ان کی وہ ایکسپیڈیشن یا ان کا وہ سفر وہاں رکا، جہاں سے وہ مطلب وہاں پر رک گیا وہ. دس ہیز پزلڈ کامنٹیٹرز. اور اس کے مفسرین جو ہے اس میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پزلڈ. اینڈ دے ہیو انڈرسٹوڈ دس ٹو مین دا ڈارک ٹیمپیسچوس سی. اینڈ ان کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جو بہت ہی میلا سا ہے اور بہت ہی یعنی مٹھیالا ہے. اور پھر ذوال قرنین جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کبھی لوگوں نے جیسے کہ کہا ہے، ہم کو نہیں ماننے کی ضرورت ہے وہ، اس لیے میں اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتی کہ یہ الیگزینڈر دا گریٹ یعنی سکندر اعظم اگر ہے تو پھر یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے. تو یہ سب اندازے لگانے والی بات ہم کو نہیں پڑھنا ہے. تو وہ تو اللہ کے ایک نیک بندے تھے نا. نیکسٹ نوٹ جو ہے 2431. He had great power and great opportunity. اللہ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت دی تھی اور اللہ نے ان کے لیے بہت سارے موقع بھی فراہم کیے تھے. He got authority over a turbulent and unruly people. اور ان کا اتھارٹی تھی، ان کا پاور تھا، سلطان، ایک ایسے لوگ جو کہ مطلب ایک طرح سے جیسے کہیں گے کہ بہت ہی سرکش قسم کے لوگ، جو کہ ٹربیولنٹ یعنی جو مطلب جو ہر وقت یعنی کچھ نہ کچھ جھگڑالو یا سمجھو کیوٹک ٹائپ کے. واز ہی گوئنگ ٹو بی سیویئر ود دم اینڈ چیسٹائز دم؟ تو کیا ذوال قرنین ان کے ساتھ بہت سخت ہوں گے، ان کو سزائیں دیں گے؟ اور واز ہی گوئنگ ٹو سیک پیس ایٹ اینی پرائز؟ اور یا پھر وہ مطلب جو پیس اور امن و امان جو ہے کسی بھی قیمت پہ مطلب وہ چاہیں گے؟ کیا چاہیں گے، کیا کریں گے وہ؟ دیٹ از ٹو ونک ایٹ وائلنس اینڈ انجسٹس سو لانگ ایز اٹ ڈڈ ناٹ افیکٹ اٹس پاور. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سمجھو کہ کہیں پر بہت ہی بد قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ مطلب وہی سرکش اور مطلب بہت ہی کیوٹک اور کیوس کرنے والے، تو ایسے ٹائپ کے جہاں وائلنس ہے، بہت ہی ناانصافی ہے، تو یہ بندہ سوچتا ٹھیک ہے جب تک کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو، بس میرا جو پاور ہے نا اس پہ اس کا اثر نہیں آنا چاہیے. تو کیا تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب وہ ایسا کریں گے؟ ہی چوز دا بیٹر کورس. انہوں نے وہ راستہ اپنایا جو بہترین ہے. ایز ڈسکرائبڈ ان دا نیکسٹ ورس. اس کی نیکسٹ آیت کے اندر وہ بات اللہ نے ہم کو بتایا کہ انہوں نے کیا چیز پسند کی، جو اللہ نے اسی لیے اس چیز کو چوز کیا ہم کو بتانے کے لیے. ٹو پروٹیکٹ دا ویک اینڈ دا انوسینٹ. جو کمزور لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، ان کو ان کی حفاظت کرنا، انہوں نے یہ چیز کرنا پسند کیا. He punished the guilty and the headstrong. اور جو بھی سرکش قسم کے لوگ تھے اور بہت ہی گنہگار، ان کو انہوں نے سزا دی. But he remembered always. لیکن انہوں نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا that the true punishment would come in the hereafter. کہ اصلی عذاب اور سزا جو ہے وہ جو میں دے رہا ہوں وہ نہیں ہے، بلکہ اصلی جو آئے گی وہ آخرت میں. The true and final justice before the throne of Allah. اللہ کے عرش کے سامنے
جہاں پر تمام جہان کا فیصلہ ہوگا آخرت میں، اور وہی حق اور صحیح ہوگا. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 87. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبوه عذابا نکرا. اب ذوالقرنین جو ہے انہوں نے کہا کہا ذوالقرنین نے اما من ظلم، تو وہ جو ظلم کر رہے ہیں، یعنی کہ مطلب گنہگار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، گلٹی ہیں، تو وہ جو گنہگار ہے اما من ظلم. اب یہ ظلم ورڈ جو ہے یہ اس کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں نا. پھر اما من ظلم فسوف نعذبوہ، تو جلد ہی ہم اس کو عذاب دیں گے. ذوالقرنین نے کہا ثم يرد الى ربہ، تو جو ایسے ظلم کرنے والے رانگ ڈوئرز جو ہیں، شرک اور کفر کرنے والے، تو جلد ہی رد ورڈ کا میں نے بتائی تھی لوٹا دینا. ردی جو ہم کہتے ہیں، پیپر ہم نے لوٹا دیا ہے، ردی. تو رد ورڈ جو ہے عربی کا لوٹانا. تو ثم يرد الى ربہ، اور جلد ہی ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کے رب کی طرف، یعنی کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ دیں گے، سزائے موت. فَيُعَذِّبُوهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو جب اس کے رب کے پاس لوٹا دیں گے تو وہ ہے پھر جو ان کو عذاب دے گا. وہ ایسا عذاب ہوگا جس کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا، نہیں جانتے اس کے بارے میں، وہ عذاب کے بارے میں جو اللہ دے گا. He said, whoever does wrong, him shall be punished, then shall he be sent back to his Lord, and he will punish him with a punishment unheard of before. اس کی نوٹ ہے 2432. Though most powerful among kings، بادشاہوں کے اندر، سارے بادشاہوں میں، تمام بادشاہوں میں بہت ہی پاورفل تھے ذوالقرنین. He remembered that his power was but human. لیکن انہوں نے اس بات کو یاد رکھا، بھول نہیں گئے کہ بھئی میں پاورفل ہوں، ایسا نہیں. انہوں نے یاد رکھا میرا پاور جو ہے وہ ایک انسان کا پاور ہے. And given by Allah، اور مجھے اللہ نے دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے پاور دیا ہے، ورنہ میرے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے وہ یاد رکھتے تھے، حالانکہ تمام بادشاہوں میں وہ سب سے پاورفل بادشاہ تھے، پھر بھی وہ یہ چیز کو یاد رکھتے تھے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. His punishments were but tentative. ان کی جو بھی عذاب دینا تھا وہ ایک آزمائش بھی تھی، لوگوں کو صحیح بھی رکھنا ہے، تو نیچرلی ایک مطلب جو بھی ہے وہ عذاب تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ایک آزمائش کے تحت بھی. تو وہ ٹو پریزرو دا بیلنس آف دس لائف ایز ہی کوڈ اپریز اٹ، تاکہ اس دنیا کی زندگی کو برابر سے صحیح رکھ سکیں، بیلنس کر سکیں اور اس کی ویلیو جو ہے بڑھا سکیں. ایون اف ہز پنشمنٹ واز کیپٹل، اگر وہ کسی کو سزائے موت بھی اگر دے رہے تھے، رانگ ڈوئر سینٹ بیک ٹو ہز لارڈ، وہ لوگ جو کفر اور شرک کر رہے تھے یا اور بھی کوئی گھناؤنے ظلم، تو ان کو وہ کیپٹل پنشمنٹ دے رہے تھے تاکہ ان کو سزا یہاں بھی دی ہے اور اب ان کے رب کے پاس بھیج بھی دیا. It was nothing compared to the dire sequences of sin in the final justice of Allah. تو اب یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے، سزائے موت، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ان کے گناہوں کی اصلی، یعنی کہ جو بولتے ہیں نا، جو فائنل اللہ جو اس کا فیصلہ کرے گا
اس کا عدل اور انصاف کرے گا تو وہ عدل اور انصاف جو اللہ کرے گا اس کے سامنے یہ دنیا کی پنشمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. خواہ وہ کتنی سخت ہوگی، وہ سوچو کتنی مطلب کہ کیسی ہوگی وہ. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 88. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. تو اب رہی بات وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، تو رہی بات اب ان کی جو ایمان والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا ذوالقرنین نے کہ اور اب وہ جو ایمان والے ہیں، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ اعمال کرتے ہیں نیک اور صالح، رائچیسنس مطلب جو ہے ان کے اچھے نیک اعمال. فَلَهُ، تو ان کے لیے ہے جزا، یعنی کہ ان کے لیے ریوارڈ ہے الحسنہ، بہت ہی اچھے، بہت ہی مطلب بہت ہی اچھے، حسنہ بہت ہی اچھے، بہت ہی گڈ اور بہترین اور بہت ہی عمدہ. تو فلہ جزاء الحسنى، یہاں پر ہم جزاء الحسنى نہیں کہتے، میں نے صرف اس کو توڑ کے پڑھنے کے لیے سمجھانے کے لیے ایسا پڑھی، لیکن چونکہ حمزہ جو ہے جزاء جو ہے اس کے حمزہ کے اوپر تنوین ہے، یعنی اوپر اس کے زبر جو ہے وہ ڈبل زبر جو ہوتا ہے نا جس کو تنوین، تو وہ ہے اور اسی لیے جزاء ان بن گیا وہ. لیکن الحسنى وہاں پر آگے ہے، الحسنى اسپیشلی ال لگ گیا ہے تو وہ بہت ہی خاص ریوارڈ ہے، بہت ہی خاص اللہ کا اس جزا ہے. تو وہ ہم کو یہاں پر ایسے ہم کو جب ان اور ال آئے گا تو انل بن جائے گا وہ، تو جزاء الحسنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کو کہیں گے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا، ہمارے حکم یعنی ہمارا جو امر ہے اس سے ہم ان کو جو بھی کچھ کہیں گے تو یہ ہوگا یسرا ہوگا، ان کے لیے وہ آسانی ہوگی. یعنی ان کو ہم کوئی بھی سخت کام نہیں دیں گے یا ہم ان کے اوپر ایسے ٹیکسز نہیں لگائیں گے جو ان کے لیے مشکل ہو. یعنی انہوں نے ذوالقرنین کہا ہم ان کے لیے بہت آسانی کریں گے، یعنی ہم ان کے لیے مطلب جو ٹیکس ہے وہ بھی نہیں لگائیں گے، یا ہم ان کو کام بھی بہت ہی اچھے دیں گے، ایزی کام دیں گے، ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں دیں گے. But whoever believes and works righteousness, he shall have a goodly reward, and easy will be his task, as we order it by our command. تو یہ ہے وہ رائچیس کنگ ذوالقرنین. یہ ان کی پہلی مہم جو ہے اس کے بارے میں، اور اس کی نوٹ بھی ہے 2433. He never said like Pharaoh. انہوں نے فرعون کی طرح یہ کبھی نہیں کہا I am your Lord most high. یاد ہے نا جیسے اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں بہت ہی بلند ترین، تبھی تو اللہ نے اس کو غرق کیا. تو بلند ہے نا، دیکھ تیرے کو غرق کر رہا ہوں. On the contrary, his punishments were humbly regulated as not being final. یعنی انہوں نے اپنی عذاب کو، سزا کو بھی انہوں نے کہا یہ فائنل نہیں ہے. And he laid more stress on the good he could do to those lived normal lives in faith and righteousness. اور انہوں نے اس بات کے اوپر زیادہ زور دیا کہ جو لوگ بھلائی میں، اچھائی کے اندر زندگی گزار رہے، نارمل زندگی گزار رہے اپنی ایمان کے ساتھ، نیک اور صالح اعمال کے ساتھ، اس پر انہوں نے زیادہ زور دیا. His rule was easy to them. اور ان کا جو بھی حکم تھا وہ ان کے اوپر، رائچیس لوگوں کے اوپر بہت آسان تھا. یسرا، یسرا معلوم ہے نا کہ ان مع العسر یسرا. تو عسر عین سے آتا ہے جو ڈیفیکلٹی ہے، اور یسرا یہ سے آتا ہے جو آسانی ہے. تو اللہ نے ان مع
उसरी युसरा, हर डिफिकल्टी के साथ साथ ही आसानी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हर डिफिकल्टी के पीछे उसके बाद आसानी भी है। अल्लाह ने तो कहा माँ उसके साथ, उस डिफिकल्टी के साथ, उस मुश्किल के साथ आसानी है। तो अल्लाह ने ये बात कही 2 मरतबा। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल के साथ आसानी है। तो ये युसरा वर्ड जो है वो यहाँ पर है जो आसानी के लिए है, कि उन्होंने उनके लिए आसानी की, क्योंकि जो नेक लोग हैं अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे नेक साले अमाल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा तकलीफ नहीं डालने का। His rule was easy to them. He imposed no heavy task because of his power. यानी उनका बहुत पावर था, तो अभी चलो इनके पर जुल्म करो, इनको बहुत काम कराओ, जैसे फिरौन करवा रहा था। हाँ, अपनी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सब बनवा रहा था, अपने महलों का सब इतने बड़े बड़े पत्थर और सब घसीटते थे। पत्थर गिरा तो कितने सारे मर जाते थे उसके नीचे दबकर, बनी इसराइल की जो कौम थी। But gave every opportunity to rich and poor for the exercise of virtue and goodness. तो मगर जो नेक है और जो अच्छे भले इंसान हैं, उनको उनके चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन वो उनको हर वो मौका देते थे, उनके लिए तमाम यानी आसानियां करते थे, ताकि वो अच्छी नेकी में, भलाई में वो बहुत और ज्यादा करें। Such is the spiritual lesson to be learned from the first episode. अब अल्लाह ने ये पहला एपिसोड जो है ज़ूल करनैन का हमको बताया, पहली मुहिम, पहला उनका मतलब ये सफर, पहला एक्सपीडिशन, जिसमें अल्लाह ने हमको रूहानी सबक जो सीखने के लिए दिया वो ये है कि वो बादशाह तो थे, लेकिन एक किसी मुल्क के नहीं, बहुत सारी जगह उन्होंने फतह की थी, ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे थे, वो देखो अपनी प्रजा के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ। इसमें है रूहानी सबक, लेसन। और आगे भी अल्लाह हमको जो बताएगा उसके अंदर ऐसा ही होगा, ताकि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये रहती दुनिया तक इस चीज को ताकि पढ़ें और समझें और इस पे अमल करें। लेकिन सिर्फ पढ़ें पोपट की तरह, ना समझें और ना ही अमल करें, तो क्या फायदा, क्या फायदा। अब हम इसको पढ़ेंगे इब्ने कतीर में।